مسلمانوں کا یہ قافلہ روانہ ہوا اور اس نے رات کو شیخین کے مقام پر پڑاؤ کیا، اور پھر یہ میدان احد میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی صفیں اس طرح بنائیں کہ احد پہاڑ ان کی پیٹھ کے پیچھے تھا اور ان کا منہ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ اس وقت کی لڑائی کا یہ دستور ہوتا تھا کہ سب سے پہلے دو بدو یعنی ایک ایک آدمی فردن آپس میں لڑائی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر طلحہ بن ابی طلحہ سب سے پہلے میدان میں آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے اور طلحہ بن ابی طلحہ کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر عثمان بن ابی طلحہ میدان میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان بن ابی طلحہ کو قتل کر دیا۔ تیسرے نمبر پر ابو سعد بن ابی طلحہ یہ میدان میں آئے، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے، اور انہوں نے اس کافر کو جہنم واصل کیا۔ اس کے بعد لشکر کی سطح پر لڑائی شروع ہو گئی۔ غزوہ احد میں اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو شروع میں فتح سے سرفراز فرمایا، لیکن درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حکم کی عدولی کی وجہ سے مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے مغلوب ہونا پڑا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں 50 تیر اندازوں کو ایک درہ پر، ایک راستے پر، ایک گھاٹی پر کھڑا کیا تھا کہ آپ یہاں کھڑے رہو، اور ہمارے ساتھ جو بھی ہو جائے، فتح ہو شکست ہو، آپ نے اس راستے کو، اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو اس لشکر کے جو لوگ تھے، یہ جو 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں موجود تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چونکہ مسلمان یہ لڑائی جیت چکے ہیں تو اب ہمارا یہاں رہنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس بات کے حامی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی تھی کہ فتح ہو یا شکست ہو، ہم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جو تیر انداز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ فتح تو ہمیں ہو چکی، کفار بھاگ رہے ہیں، تو ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ان کی یہ سوچ تھی۔ چنانچہ 50 میں سے 40 تیر انداز جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 10 ساتھی اسی درے پر موجود رہے۔